کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف سے ہم نے آج ابتدا کی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر قبلہ بہت خوبصورت اور بڑا سونا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ 15ویں پارے کے آخر سے آگے چل رہا ہے، 16واں پارہ اس کا جب شروع ہوا۔ یہ واقعہ پیش آنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس وقت روئے زمین، آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، روئے زمین پر میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ اللہ کا نبی اس دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رابطہ سیدھا اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہی کے ساتھ ہے نا جی۔ اگرچہ یہ تھا لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، چلو ہم نے ایک بندے کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، آپ ذرا چلو جاؤ اس کے ساتھ مل کے آؤ، ذرا ملاقات کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی سے واقعی بڑا عالم کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی بھی ایسا جملہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی۔ اللہ و رسول عالم، اللہ ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ نے شیر پر سوا شیر رکھا ہوا ہے، عالم پر عالم رکھا ہوا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں پر بھی رسولوں کو فضیلتیں دی ہوئی، سارے رسول شان والے، ایک سے بڑھ کر ایک عظمت والا شان والا، ایک سے بڑھ کے ایک عظمت شان والا۔ لیکن قربان جائیں، جو مقام عزت اللہ نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، میرے سونے نبی کو کسی کو نہیں دیا۔ سب سے اعلیٰ عرفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہم۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملنے کے لیے گئے حضرت خضر علیہ السلام کو، تو نشانی کیا دی کہ مرج البحرین پر، جہاں پر مجمع البحرین ہوتا ہے وہاں پر آپ جائیں، ہمارا ایک بندہ آپ کو ملے گا، ایک بھنی ہوئی مچھلی لے جائیں، اور مچھلی لے جا کے جب آپ اس کے قریب پہنچیں گے، نشانی یہ ہوگی کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی، مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے دل مردہ جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن خضر علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کوئی یقین سے نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یقین کے نہیں سے کہا، کئی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن قرآن نے ان کو نبی نہیں کہا، قرآن نے ان کو نبی نہیں کہا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا۔ کئی کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اللہ کے بندوں میں سے، وہ پرسرار بندوں میں سے جو اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں، ان بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے کچھ ایسے بندے بھی رکھے ہیں جن کے پاس مردہ جائے تو زندہ ہو کے آ جاتا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن۔ پھر ابھی یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ جو میرے پاس علم ہے، جب میں وہ علم کا اظہار کروں گا تو آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب اللہ کے نبی کی بڑی شان ہے، میں اللہ کے نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی تو کیا ہی باتیں، عام بندے کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جائے نا جی، وہ وقت بعد دینا ہے۔ ہن پچھلے دنوں ایک حدیث پاک لے کے نا جی، وہ بندہ وہ کہندا استغفر اللہ، ہم نے تو ساری زندگی کی وطر غلط پڑھے، ہاں جی، وہ سر تے پتھے مار رہا ہے، میرا دل کر رہا سی میں ہوندا تے پتر تیری گچی پھڑ کے کندھ چ متھے ماردا، تیرا متھا کندھ چ ماردا۔ وہ ایک حدیث پڑھ کے تسی سارا جہان ہی اس نے سمجھ لیا، ایک روایت سن کے سارا جہان ہی اس کو سمجھ لیا آپ نے، باقی روایتیں کوئی نہیں، باقی حدیث بھی موجود ہیں نا، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ جو دین ہے اس کو یتیم چھوڑ دیا؟ حضرت جی اس کے وارث ہیں، حضور نے اپنے وارث صحابہ کی صورت میں چھوڑے ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، ایک پورا سلسلہ چین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے جی ایک رکعت حضور نے وطر پڑھی، وطر پہلے کیا تھے؟ نفل تھے، پہلے کیا تھے؟ نفل، اور جب نفل تھے کتنے تھے؟
3 5 7 3 5 7 جب واجب ہو گئے پھر حضور نے کتنے پڑھے؟ 3، 2 نفلوں کے ساتھ. اسی لیے کہا گیا. اب ہر ایک بندے کو سمجھ میں آ جاتی تو پھر تو کیا ہی بات تھی نا جی. حدیث ہر ایک بندے کو سمجھ آتی تو کیا ہی بات. میں نے اس کے اوپر جو ہے نا جی، مجھے امریکہ سے وہ آیا تھا میرے دارالافتاء میں فتویٰ، میں نے اس کے اوپر 27 صفحوں کے اوپر پورا جواب لکھا ہے. 27 صفحوں کے اوپر میں نے باقاعدہ پورا، میں نے، ظاہری بات ہے ہمارا ساری زندگی پالا کتابوں سے پڑھا ہے. اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو فہم ہمیں عطا فرمایا، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. حضرت علم صرف وہ جو آپ کے پاس ہے وہی نہیں، علم کے وہ پہلو بھی ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے نہ بتا دیا، او بابا اس زوم میں نہ رہنا کہ جو میرے پاس ہے بس وہی ہے، اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. پھر پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب گئے کشتی میں بیٹھنے لگے، خضر علیہ السلام نے اسی کشتی کو توڑ دیا، پھٹا ہی پھاٹ دیتا. موسیٰ علیہ السلام فوراً بول رہے وہ ایک ہی کر دیتا ہی، اس پہ ہم نے سفر کرنا ہے، پھٹا کھیر دیا، ڈوب کے مر جائیں گے. اور میں قال علم اقل انک لن تستطيع من صبر، میں کہہ نہیں سی تواڈے کول صبر نہیں ہونا. یہ الفاظ ہے. پھر بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام بچہ مار چھڑیا، فوراً بولو تو ایک ہی کر چھڑے ہی، بچہ ہی مار چھڑے ہی، پہلے تو پھٹا توڑے ہی، ہن بچہ ہی مار دیتا ہی. فرمایا میں تینوں کہہ نہیں سی تیرے کول صبر نہیں ہونا. ان سے صبر ہوتا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایک اج دا بندہ، اج دا جڑا ہے نا جی محدث جڑا، وہ خالی بانڈا ہے، پھڑکتا ہے کھڑکتا ہے. پھر جس گاؤں میں گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، گاؤں والوں سے مانگا کہ یار کھانا دے دو تمہاری مہربانی. انہوں نے کہا چلا نس انہیں تو کام ہی، مولیاں دا تو کام ہی منگتے رہنا، چلو دوڑ جاؤ. کوئی اسی گاؤں کی دیوار گر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا گارا بناؤ، دیوار سیدھی کرنی. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، پہلے پھٹا اکھیڑ دیتا ہے جی، ڈوب کے مارن لگ گئے، پھر بچہ مار چھڑیا. ہوں کہندے ہو جس قوم نے سانو دھکے دے کے باہر کٹ چھڑیا، وہ اندر گردی ہوئی دیوار اسی کھڑی کریے. پر میں تمہیں کیا سی نا تواڈے کول صبر ہونا ہی نہیں. کہ جی حضور بس اس تو اگے میں تمہیں نہیں سکھا سکتا. انہوں نے کہا چلو ہن سکھا نہیں سکتے تے راز ہی کھول دیو. پھر انہوں نے پورے راز کھولے کہ کیا 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 مسئلہ ہوا. وہ پھٹا ہم نے اس لیے وہ کھیڑا تھا کہ پیچھے بادشاہ کے بندے آ رہے تھے، جو ان کو صحیح کشتی نظر آتی تھی وہ اسے چھین لیتے تھے. اس کے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں کمانے والا، یہ جو کشتی چلانے والا کیا کہتے ہیں اس کو، ملا کا کوئی اور کوئی ذریعہ ہے کوئی نہیں. ہاں جی، تو لہٰذا عیب دار وہ کشتی دیکھ کر چھوڑ جاتے، اس کے روٹی پانی چلتا رہنا. کب وہ بچہ کیوں مارا ہے؟ کب وہ بڑا ہو کے اتنا فتنہ باز اور فسادی اور فتنہ گر بننا تھا، کافر بننا تھا اس نے. وہ خود تو کافر بنتا ہی بنتا، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دینا تھا. اس لیے اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹی اللہ کی ولیہ ہوگی. یہ اللہ کے راز ہیں، ہر ایک پر منکشف نہیں ہوتے. اور وہ جو گرتی ہوئی دیوار تھی، وکان ابوہما صالحا، انہاں دا پیو نیک آدمی سی. مفسرین کہتے ہیں 7ویں نسل میں ان کا کوئی ایک اللہ کا ولی گزرا تھا. اس کی لاج رکھتے ہوئے ان یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو اللہ کا نبی اور خضر علیہ السلام کھڑا کر رہے ہیں. اتنا خوبصورت واقعہ. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں جو یہ مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، مثلیت کا دعویٰ، اور نبی تو ہم جیسے ہیں، ان کا ٹھوک بجا کے اللہ نے ریمانڈ لیا. حضرت سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے. ایک ہے اللہ کا منتخب چنا ہوا بندہ جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. ان چنے ہوئے رسولوں میں سے بھی اولو العزم رسول ہیں، پھر چنے گئے. چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی عام 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء ہیں، لیکن ان میں سے 313 رسول ہیں چنے ہوئے. ان لاکھوں میں سے چنے ہوئے 313، اور ان 313 میں سے پھر چنا گیا 5 کو چنا گیا اولو العزم رسولوں کو. ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء علیہ السلام. پھر ان میں سے پھر چنا گیا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے بتانا یار،
میرے رب کا انتخاب پر سپریم انتخاب، سب سے اعلیٰ عرفہ اونچا انتخاب اپنے دیدار کے لیے جس کو منتخب کیا، کیا ایمان سے بتانا عام بندہ اس نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نبی جہاں پر قدم رکھ دے وہ قدموں کے نیچے آنے والی مٹی بھی ہم سے افضل ہے، وہ بھی مٹی بھی ہم سے افضل ہے، اور کچھ آ کے بندہ یہ کہے کہ نبی ہم جیسے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، بڑا خوبصورت، اللہ اکبر۔ یہ وہ سوالات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یاد رکھیے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا دروازہ بند کیا تھا، اب قرب قیامت آ چکا ہے، اب جو ہے نا جی کسی وقت بھی یاجوج ماجوج کو کھولا جا سکتا ہے، اور یاجوج ماجوج یا تو کھل چکے ہیں یا پھر کھلنے والے ہیں، کیونکہ ان کے کھلنے کے قریب دجلہ کا سوکھ جانا بھی آقا جی نے فرمایا تھا۔ دریائے فرات سوکھ رہا ہے نا جی، ہاں جی، اور اتنی تیزی کے ساتھ سوکھ رہا ہے، پچھلے 100 سال میں اتنا نہیں سوکھا جتنا پچھلے 10 سال میں سوکھ گیا۔ اب وہ آپس میں فتنے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی بڑھاپے میں، نہ صرف بیٹا عطا فرمایا، ان کو پھر نبوت بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کا حکم کیا ہے کہ جب اللہ کا نبی پیدا ہو، فوت ہو، اور یحییٰ علیہ السلام کی بعثت اخروی کے دن پر بھی سلام بھیجو، نبی کے فوت ہونے پر بھی سلام، نبی کے پیدا ہونے پر بھی سلام، نبی کے اٹھ کے اگلے حشر والے دن اٹھنے پر بھی سلام۔ اس لیے ہم ٹھوک کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کہتے ہیں ٹھوک کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یار۔ او بابا، میرے مرنے کا دن غم کا دن ہو سکتا ہے، نبی کا پیدائش کا دن بھی اس پر سلام ہے، نبی کے وصال پر بھی سلام ہے، نبی جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلام، سلام ہی سلام، سلامتی سلامتی ہے۔ ہمارے لیے ہیں یہ ساری چیزیں، کمیاں کوتاہیاں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان بزرگوں کا ذکر فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ کے 5 اہم مضامین بیان کیے۔ پہلا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، محبوب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اب ایمان سے بتانا، پیارے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کوئی کہے میں کلیم اللہ جیسا ہوں، یعنی اوے جا یار جا، کو عقل دے ہوش دے ناخن لے، پیارے موسیٰ رب نال کلام کر رہے ہیں، اللہ نال کلام ہو رہا ہے۔ کائنات میں کسی نے اللہ کی آواز نہیں سنی، کائنات میں کسی نے نہیں سنی، اگر سنی ہے تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اور کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ ہم حضرت صاحب موسیٰ علیہ السلام کے نالین جیسا کسی کو نہ سمجھے، پھر موسیٰ کے جوتے شان والے ہیں، ہم ان جیسا کسی کو نہ سمجھے تو کوئی آج آ کے کہے جناب میں موسیٰ ورگا علیہ السلام، ہاں جی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ ہم نے پیدا فرما کے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ دنیا میں جو بینا آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر حضور کا دامن نہیں پکڑتے نا جی، شریعت مطہرہ کے راستے میں نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی اندھے ہیں، اگرچہ ان کی آنکھیں ہیں، لیکن آخرت میں بھی وہ اندھے ہی بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں دیکھا، آخرت میں بھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت 5 نمازوں کے اوقات کو بیان کیا گیا، اور اللہ آپ کی خیر کرے۔ پھر 7ویں سپارے کے ابتدا کے اندر ہم نے سورہ انبیاء کے اہم مضامین بیان کیے، قرب قیامت اور یاجوج واجوج کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اس میں فرمایا گیا۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب
علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدرے تفصیل سے بیان کیے ہیں اور باقیوں کا اجمالی تذکرہ کر دیا۔ اب یہاں سے مجھے میرے بھائی اتنا بتا دینا، نبیوں کا تذکرہ کرنا، نبیوں کا ذکر کرنا، یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے ذکر، نبیوں کی فضیلتیں بیان کرنا، ذکر۔ اب مجھے یہ بتائیے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو واقعہ ہے یہ قرآن میں بیان کیا یا نہیں کیا؟ صرف حکم بیان کر دیتے جی انہیں قربانی دیتی، گل ختم ہو۔ لیکن یہ کہ ان کو یہاں پر روکا گیا، یہاں پر اس شیطان نے بکایا، یہاں پر یہ کہا، یہاں پر یہ کہا، یہ وادی تھی، ابراہیم علیہ السلام ایسے لے کے گئے، ایسے لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس ایسے گئے، یہاں پہ گئے، یہ کیا وہ کیا، حضرات اصحاب کہف یہاں پر آئے، ان کے ساتھ کتا بھی تھا، وہ یہاں پر گئے، یہ کیا وہ کیا، سارا پورا اینڈ، یہاں تک کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے کھوتے کا ذکر بھی ہے بیچ میں، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی ہے، عزیر علیہ السلام کے کھوتے کا ذکر بھی ہے، ان کے جو انگور اور وہ لے کے گئے تھے کھانا اس کا ذکر بھی ہے۔ پتہ نہیں آج کیا ہے، جب ہم حضرات انبیاء کرام کی عظمتیں اور شانیں بیان کریں گے، حضرات اولیاء اللہ کے ہم جو ذکر کریں، کسے کریں، تو سارے کہتے ہیں کسے کہانیاں، اور یہ کہانیاں ہمیں قرآن نے کرائی ہیں، کیوں ہے نہیں جی؟ احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں محبوب، بہترین قصہ۔ او بابا، اللہ کے واسطے قرآن کے ساتھ، میرے نبی کے فرمان کے ساتھ محبت کرنا سیکھ لو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم